الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید اور برائیوں کا سد-باب اور پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 31 میں فرمایا کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ تو ہم تمہیں بہت عمدہ گھروں میں داخل کریں گے اور تمہارے گناہوں کو ہٹا کر ان کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اور پھر آیت جو پڑھی ہے آپ کے سامنے، آیت 32 سورۃ اسراء 15واں پارہ ہے، اور اس میں فرمایا کہ بے حیائی اور برائی کا بڑا مرکز جو زنا ہے اس سے دور ہو جاؤ، قریب بھی مت جانا اس کے، یہ بہت برا راستہ ہے۔ ایک تو بے حیائی ہے اور دوسرا برا راستہ ہے، اس سے بچو، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ لا تقربوا، قریب بھی مت جاؤ۔ قریب جانا کیا ہے؟ یہ ذرائع ہیں کچھ جن کے ذریعے سے بندہ اس گناہ کے قریب جا سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ جو نگاہ تمہاری اٹھتی ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو تمہارے دل پہ لگتا ہے اور تمہارے دل کو گھائل کر دیتا ہے، اور تم اس کے رفو چکر ہو جاتے ہو اور پھر بھول جاتے ہو کہ تمہاری بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ اس لیے قرآن میں باقاعدہ یہ حکم دیا غض بصر کا، نگاہوں کو نیچے رکھو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اور پھر یہ 4 ہجری میں احکام اترے ہیں پردے کے، اور اس سے پہلے یہ آیات آئی ہیں ولا، اور خواتین کو کہا کہ وغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو تم بھی نیچے کرو، ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن و آبائہن و آباء۔ پھر وہ 12-13 رشتے بتائے جن کے ذریعے سے وہ پردہ نہ کرے تو خیر ہے، اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنے ماموں سے، اپنے چچا سے، ان کی یہ محرم رشتے ہیں جن سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا، تو ان سے پردے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جن سے نکاح ہو سکتا ہے اس کے لیے باقاعدہ پردے کا حکم ہے، اور ان کزنوں سے بھی پردے کا حکم ہے جن کو بیٹھک میں بٹھانا چاہیے۔ تو ان ذریعے سے کہ جس کے ذریعے سے زنا کی قربت ہو سکتی ہے، سب سے بڑا ذریعہ جو ہے نگاہ ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو خدا جانتا ہے۔ کالا چشمہ لگا لو، آنکھ تو نظر نہیں آئے گی لیکن آنکھ تو دیکھ رہی ہوگی، اور تیری اس آنکھ کو خدا تم سے پہلے دیکھ لیتا ہے کہ تمہاری کی نگاہ کدھر اٹھ رہی ہے۔ حدیث میں ہی ہے کہ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے نگاہ کو نیچے کر لیتے ہو اور غیر محرم پر تمہاری نظر پڑ سکتی ہے تو تم نہیں پڑھنے دیتے، تو یہ ایمان ہے، اور اس ایمان کی حلاوت تم فوری طور پر تمہیں ذائقہ دے دیا جائے گا، چکھا دیا جائے گا، اور اس کا بدلہ حشر میں قیامت کے دن بھی ایک خوبصورت حور کی صورت میں اس کو تحفے کے طور پہ ملایا جائے گا۔ تو اس لیے اس ذریعے میں جس کسی زنا کا ارتکاب ہو سکتا ہے اس کو توڑا گیا، روکا گیا، اور قرب کے ذرائع میں اس کو کہا کہ تھوڑا فاصلہ رکھو، قریب ہونے سے بچو، اور اس کے لیے کہ مسلم خواتین کو مسجدوں میں آنے سے روکا گیا، اور پھر وہ مجالس تعلیم و تعلم کی ہے ان میں بھی باقاعدہ پردہ ہونا چاہیے، اور بہتر ہے کہ استاد بھی پردے سے ہو، اور متعلم جس کو کہتے ہیں معلم، اور معلمہ یا معلمات، وہ متعلمات، وہ جو سیکھنے والے ہیں وہ بھی پردے میں رہیں، استاد بھی پردے میں رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ ورنہ اس کے نتیجے میں بہاولپور یونیورسٹی کی اور ڈی آئی خان یونیورسٹی کی اور بہت ساری جگہوں پہ اور اوپن یونیورسٹی سے بھی کچھ ایسی باتیں سننے میں آئی ہیں جو یہ بتاتی ہیں۔ اس لیے طالبان افغان نے یہ باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ اگر ہم غیر محرم سے بات کرنی بھی پڑے تو منہ در منہ دیکھنے کی بجائے نگاہ دوسری سائڈ پہ رکھو، یا اوپر رکھو یا نیچے رکھو، سائڈ پہ رکھو، اور باہم
سامنے آمنے آنا سے روکا گیا ہے، اور اس لیے مسلم خواتین کو مسجدوں میں کی بجائے گھروں میں نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس لیے اس کو قاری کی غلطی پر ہاتھ مار کر اس کو آگاہ کرنے کا کہا گیا ہے کہ پیاری پیاری سی نسوانی سی آواز میں یہ اس کو ٹوکنا کہ تم یہ غلط پڑھ رہے ہو، وہ نگاہ دل کے جذبات اور طرف چلے جائیں گے، اس سے روکا گیا ہے۔ اور شروع میں یہی ہوا تھا کہ کسی مسلمان خاتون نے قاری کی غلطی کو بتایا تو حضور نے پھر پلٹ کر اس کو منع کیا کہ تم نے اب صرف ہاتھ پہ ہاتھ مارنا ہے۔ اور اس لیے یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا فتح مکہ والے دن 8 ہجری کو کہ بیعت آپ کر رہے تھے تو مسلم خواتین نے اشارہ کیا کہ ہم بھی بیعت کرنا چاہتی ہے، تو نبی پاک نے فرمایا لا اتصافح النساء، میں خواتین سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ اب ایک کپڑا رکھا گیا اور کپڑے پہ اوپر ہاتھ رکھ کر دوسری سائڈ پر، اور یوں بیعت کا کلمات جو کہنے تھے وہ کہے گئے۔ یہ ٹاپک بہت بڑا ہے، یہ ہم چاہتے ہیں کہ ولاگ 4 منٹ 5 منٹ کا ہو، بہت ساری باتیں پردے کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، اور زنا اور زنا کی مختلف اقسام کے بارے میں یہ بھی ہوں گے۔ تو انشاءاللہ یہ ولاگ نمبر 1 ہے زنا و برائی کے بارے میں، باقی اس کے بعد چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا چینل صفی الرحمن الوانی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جزاکم اللہ و احسن اللہ۔